السلام علیکم، میں ہوں ماہرہ خان آپ کے ساتھ. تو میں نے سوچا کہ آج ہم ویکینڈی میں پب جی کھیلتے ہیں. تو میں آپ کو آج بتاؤں کہ میں ویکینڈی میں پب جی کیسے کھیلتی ہوں. آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے. اور میں یہاں سے چھوٹے چھوٹے کلپ جو ہیں وہ میں نے سیو کر لیے تھے، تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. اور دوسرا میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں یہاں پہ کھیل تو رہی ہوں، تو کیوں نہ میں آپ سے کچھ پرانی یادیں شیئر کر لوں، اپنے بچپن کی یادیں شیئر کر لوں، تھوڑی ہسٹری آپ کو بتا دوں، جنات کے بارے میں بتا دوں، جو جو واقعات ہمارے ساتھ ہوئے ہیں، میرے ساتھ ہوئے ہیں، میری فیملی کے ساتھ ہوئے ہیں. تو میں نے کہا وہ تھوڑی سی شیئر کر لوں آپ کے ساتھ. سب سے پہلے ہم ایک جگہ پر تھے، کیونکہ میرے بابا کی شفٹنگ ہوتی رہتی تھی، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے تھے، ہماری شفٹنگ ہو رہی ہوتی تھی. تو سب سے پہلے میں یہاں بتا دوں جب ہم بہت چھوٹے تھے، مطلب کہ میں پلے گروپ میں پڑھتی تھی. یہ اس وقت کے واقعات ہیں. جب میں پلے گروپ میں تھی تو وہاں پر جس گھر میں ہم رہ رہے تھے وہاں پر ایک بہت بڑا درخت تھا، کیونکہ ہم نئے نئے اس گھر میں آئے تھے، تو وہ بہت بڑا درخت تھا ہمارے گھر میں. تو بابا نے اس کی کٹنگ کر دی تھی، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ انسیکٹ آ رہے تھے، بہت کیڑے مکوڑے تھے، مچھر تھے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہم گھر والے بہت پریشان رہتے تھے. امی بہت پریشان رہتی تھی، کیونکہ میری ماما کہتی تھیں کہ یہاں پر بہت زیادہ کیونکہ انسیکٹ ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے کھانوں کے برتن وغیرہ پہ بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کی بہت تنگ ہو رہی تھیں وہ. تو انہوں نے وہ درخت جو ہے ان کی کٹنگ کروا دی. درخت کی کٹنگ کے بعد ہمارے ساتھ بہت برے واقعات ہونا شروع ہو گئے. ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ درخت کس لحاظ سے کیا ہے کیا نہیں ہے. تو جب ہم درخت کی کٹنگ ہو گئی تو اس کے بعد جو ہمارے ساتھ یہ واقعات ہونا شروع ہو گئے کہ ہمارے رات کے وقت یہ ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں اینیملز بھاگتے تھے، جیسے ہارس ہوں یا بکریاں ہوں بہت زیادہ، یا گائے وغیرہ ہوں، یہ بہت زیادہ ہوتے تھے اور یہ بھاگ رہے ہوتے تھے. ان کی اتنی زیادہ شور کی آوازیں ہوتی تھی کہ ہم گھر والے سارے اٹھ جاتے تھے. میری امی باہر دیکھتی تھی، میرے بابا باہر دیکھتے، تو باہر کچھ بھی نہ ہوتا، لان میں کچھ بھی نہ ہوتا، بالکل خالی ہوتا. لیکن جیسے ہی ہم ڈور کلوز کر کے یا اندر روم میں آ جاتے تھے تو وہ جو ہے وہ اسی طرح کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی، جیسے وہ بہت بڑے بڑے پتھر جو اینٹیں وغیرہ وہ کھا رہے ہوں یا ان کو اٹھا کے پھینک رہے ہوں، ایسی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھیں رات کے وقت. دن کے وقت یہ ہوتا تھا کہ جب ہم بچے تھے، کیونکہ ہمارے پیرنٹس جو تھے ماما، وہ دن کو سو جاتی تھی، تو ہم سارے بہن بھائی جو ہیں وہ نہیں سوتے تھے. ہم دن کو جو ہے وہ یا کھیل رہے ہوتے تھے یا پھر یہ کر رہے ہوتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ گھوم رہے ہوتے تھے، کیونکہ کزن بھی ہوتے تھے، ہم جوائنٹ فیملی تھی، تو ہم اس طرح کھیل رہے ہوتے تھے. تو ہمیں کارٹون نظر آتے تھے، جو کلاؤن ہوتے ہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کارٹون نظر آتے تھے، جو کہ یا ہماری بائک چلا رہے ہوتے تھے یا ہمیں ہماری کھلونے سے کھیل رہے ہوتے تھے اور وہ ہمیں بائے بائے کر رہے ہوتے تھے، ہمیں اسمائل دے رہے ہوتے تھے. یہ واقعات ہم اپنے پیرنٹس سے شیئر کرتے تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ بہت پریشان ہو رہے تھے. سب سے بڑی بات جو یہاں پہ تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا ایک بہت بڑا گھر تھا، جو ہال کی طرح ہوتا ہے اس طرح بہت بڑا روم تھا ہمارے گھر میں. تو اس روم میں یہ واقعات ہو رہے تھے کہ اس روم کا ڈور جو ہے وہ جب ہم گھر میں شفٹ ہوئے تھے تو ہمیں کہا گیا تھا کہ اس ڈور کو زیادہ مطلب آپ لوگ اوپن مت کیجیے گا. تو بابا نے تو گھر لے لیا تھا، تو ہمیں تو کوئی ایسا ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں تھا اس سے پہلے کبھی. تو ہم نے سارا وہ جو ہمارا جو اسٹور کی طرح ہم اس کو یوز کرتے تھے، ہم نے سارا سامان وہاں پہ شفٹ کر دیا تھا سب کچھ. اسٹارٹ میں ہم وہاں پہ مطلب جاتے رہتے بھی تھے، لیکن پھر یہ ہوا کہ ہمارے اس روم کی جو ہے وہ ہمیشہ لائٹ جو ہے وہ فیوز ہو جاتی تھی. رات کے وقت وہ جل جاتی تھی، اور جتنے بھی روم کے اندر کوئی بھی الیکٹرک چیز ہوتی تھی تو وہ خراب ہو چکی ہوتی تھی. تو پھر وہاں سے ہم نے اس روم کو بالکل لاک کر دیا، اور وہاں پہ ہم پھر نہیں جاتے تھے. وہاں پہ اس روم میں بابا نے بالکل باہر سے لاک کر دیا تھا. لیکن کلاؤن وغیرہ اس طرح نظر آنا اور ہماری باتیں جو ہم بتاتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے یا یہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے بابا بہت پریشان ہوئے. تو بابا نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس گھر کو بھی چینج کر لوں، ہم کہیں اور شفٹ ہو جائیں. پھر میرے جو انکل تھے وہ اسی گھر میں رہے، انہوں نے شفٹ نہیں کیا، لیکن ہم نے وہاں سے شفٹ کر لیا. اور انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ اتنے برے واقعات ہوئے ہیں کہ ان کے رات کے وقت ان کے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ ان کے بچے اگر رات کو سوئے ہوئے ہیں تو ان کے بیڈ کے اوپر جو ہیں وہ سانپ ہوتے ہیں، اسنیک ہوتے ہیں، اور کلرفل اسنیک ہوتے ہیں، کچھ ریڈ ہوتے ہیں، یلو ہوتے ہیں، اور اس قسم کے اسنیک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے بھی وہ گھر شفٹ کر لیا. پھر بعد میں جس گھر میں ہم شفٹ ہوئے تھے، کیونکہ پھر ہم سیپریٹ ہو گئے تھے، ہم جس گھر میں شفٹ ہوئے تھے وہاں پر یہ ہوا ہمارے ساتھ کہ جب میں رات کو سوئی ہوتی تھی، کیونکہ میں بچی تھی تو میں رات کو سوئی ہوتی تھی، تو کوئی نہ کوئی جو ہے میری جو پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں، ٹوز جو ہوتی ہیں، ان کو پکڑ کے جو ہے وہ ہلانے کی کوشش کرتا، مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا کوئی نہ کوئی. تو جب میں دیکھتی تھی تو کوئی بھی نہ ہوتا. پھر میں آیت الکرسی پڑھتی تھی تاکہ مطلب میری جو ہے وہ تھوڑی سی وہاں سے میرا ڈر ختم ہو. پھر میں ماما کے ساتھ جا کے سو جاتی تھی. میں کہتی تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن اسٹارٹ میں ایسی واقعہ سے جب میں ڈرتی تھی تو میں ماما کے پاس چلی جاتی تھی. لیکن پھر یہ ہوا کہ میرا ڈر بالکل ختم ہو گیا اور میں بالکل بہادر بن گئی تھی وہاں سے. تو یہ میرے ساتھ واقعہ کہ وہ مجھے سامنے نظر آنا شروع ہو گئے تھے. ہوتا یہ تھا کہ میرے بال، کیونکہ پوری فیملی میں یہ تھا کہ میرے بال بہت خوبصورت ہیں، تو جب بھی میں کنگھی کرتی تھی تو کوئی نہ کوئی جو ہے میرے بال جو ہے مجھ سے کھینچ لیتا تھا.
اور جب میں دیکھتی تھی تو پیچھے کوئی بھی نہ ہوتا، کوئی بھی وہاں پہ نہ ہوتا، اور میرے بال کوئی کھینچ رہا ہوتا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ میری امی کو ایک جو ہے وہ ایک عورت نظر آئی وہاں پہ۔ میری امی کہہ رہی ہیں کہ جب ہم رات کو سوئے ہوئے تھے تو ایک عورت تھی جو کہ ٹی وی کی طرف اس کا منہ تھا، اور وہ ٹی وی کی طرف دیکھ رہی تھی، اور ٹی وی بند تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی پریشانی کی بات تھی۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ کچن میں کی طرف میں جا رہی ہوں، تو میں کچن میں دیکھا کہ میرا بھائی جو ہے وہ ویجیٹیبلس میں لگا ہوا ہے، سبزیوں میں چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، جیسے وہ لینے کی کوشش کر رہا ہو اور ڈھونڈ رہا ہو کہ میں کون سی سبزی جو ہے وہ پسند کر لوں۔ تو جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے؟ تو اس نے میری طرف دیکھا، اور اس کی آئیز جو تھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بہت زیادہ خوبصورت شائننگ آئیز تھی اس کی، اور اس نے مجھے اسمائل دی جبکہ زبان سے کچھ بھی نہ بولا۔ اور پھر جو ہے وہ میں کمرے کی طرف آ گئی۔ میں نے کہا کہ ماما بھائی کا کیا کام ہے وہاں کچن میں کہ وہ سبزیوں کی طرف دیکھ رہا ہے اور سبزیوں میں کچھ تلاش کر رہا ہے وہاں پر۔ تو جب میں نے دیکھا تو بھائی تو بیڈ پہ تھا، بھائی کہتا میں تو باہر ہی نہیں گیا۔ تو میں اس چیز سے بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا مطلب کہ کچن میں بھی بھائی تھا اور یہاں پہ بھی بھائی ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا تھا اس گھر میں کہ میں نے کزن کو شاپ پہ بیچا تھا، میں نے اس سے کچھ منگوایا تھا، کچھ کینڈیز وغیرہ منگوائی تھی، کچھ چاکلیٹس وغیرہ منگوائی تھی۔ تو جب میرا کزن آیا تو اس نے بلو کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور جینس پہنی ہوئی تھی، اور اس نے مجھے وہ چیزیں دیں کہ یہ لو میں تمہاری چیزیں لے آیا ہوں۔ تو میں نے وہ چیزیں جو ہے وہ اپنے بیگ میں ڈال لیں، اور اس کے 5-6 منٹ بعد جو ہے وہ میرا وہی کزن جو ہے وہ قمیض شلوار میں آیا، ہاف وائٹ قمیض شلوار پہنی ہوئی تھی اس نے، اور وہ آئے میرے ساتھ، اور اس نے کہا کہ یہ لو تم اپنی کینڈیز لے لو۔ تو میں نے کہا کہ تم ابھی تو دے کے گئے تھے اور تم نے جینس پہنی ہوئی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں میں تو ابھی آیا ہوں۔ تو میں نے امی کو بھاگ کے بتایا، میں جلدی امی کے پاس گئی، میری امی کہتے ہیں کہ نہیں اس نے تو صبح سے یہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس نے تو کپڑے چینج بھی نہیں کیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا ہمارے ساتھ۔ ایک اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک رات کو میری سسٹر نے مجھے اٹھایا، میری چھوٹی سسٹر جو میرے ساتھ روم شیئر کرتی ہیں، اس نے مجھے بتایا کہ وہ جو ہے وہ رات کو واش روم جا رہی تھی۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ تم میرے ساتھ آؤ، میں کیونکہ وہ ڈرتی تھی، وہ بہت چھوٹی تھی، 4 کلاس میں ہوتی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ تم آؤ میرے ساتھ، تو تم اٹھ جاؤ تاکہ میں بھی جاؤں۔ وہ رات کو ڈرتی تھی، تو میں اٹھ گئی، مطلب میں بیٹھ کے میں موبائل پہ لگنا شروع ہو گئی۔ تو وہ آئی ہے تو چیخنا چلانا شروع کر دیا اس نے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نکلنے لگی تو مجھے سامنے کوئی نظر آیا۔ میں نے کہا میں روم میں ہی ہوں، مجھے یہاں پہ کوئی بھی نہیں کھڑا ہو۔ تو کہتی نہیں وہ دیکھو سامنے کوئی کھڑا ہے۔ تو میں نے بھی چیخنا شروع کر دیا۔ میرے ماما بابا آ گئے، وہ جلدی سے آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے۔ ہم نے کہا وہ دیکھو ایک بندہ کھڑا ہے، وہ بہت جیسے ہوتا نہیں فارمر ٹائپ کا بندہ ہوتا ہے، جس نے پگڑی بھی باندھی ہوتی ہے، اور اس کا ڈریس بھی تھوڑا چینج ہوتا ہے، جس طرح فارمر کا ہوتا ہے، کسان جو ہوتے ہیں اس طرح کا ڈریس اپ کیا ہوا تھا اس نے۔ اس کے 2 لمبے دان تھے، لیکن اس سے کوئی بلڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ شکل بالکل نارمل انسانوں کی طرح تھی، صرف فرق یہ تھا کہ اس کے کان تھوڑے سے لمبے تھے۔ تو یہ تھا، اور اس کے چن کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت بڑا تل سا بنا ہوا تھا، مول جسے کہتے ہیں نا، وہ بنا ہوا تھا۔ تو ہم نے اس کو دیکھا تو ہم نے بہت چیخنا چلانا شروع کیا۔ تو وہ پھر ہم نے ظاہر سی بات ہے امی نے آیت الکرسی وغیرہ پڑھنا شروع کی، قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ شروع کر دی، اور ہمارا ڈر وہاں سے تھوڑا ختم ہوا۔ پھر 2 دن تک ہم دونوں کو بخار رہا اس وجہ سے، اور پھر جو ہے وہ گھر بھی ہم نے شفٹ کر لیا۔ اب ہم نئے گھر میں آ گئے ہیں۔ ابھی تک تو ماشاء اللہ یہاں پہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہمارے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ بھی ڈر لگتا ہے کبھی کبھی اگر رات کو ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میری 3 بجے آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو ہمیشہ شروع میں تو بالکل 3 بجے فکس 3 بجے میری آنکھ کھل جاتی تھی، لیکن اب تھوڑا ہے کہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن اتنا وہ نہیں ہوتا۔ تو اسٹارٹنگ میں تھوڑا سا ڈر بھی جاتی تھی، کیونکہ مجھے پرانے واقعات نظر آ جاتے تھے تو یاد آ جاتے، تو اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔